زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ فرشتے حیرت، فرشتے حیرت، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا؟ فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، ہر ایک قربان قربان قربان، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر، پہنچنا در پر، پہنچنا در پر، پہنچنا وہاں پر، تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپ
تڑپتے تھے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے تھے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، خدا تیرا حافظ و نگہباں او راہ بدہا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہباں او راہ بدہا کے جانے والے، نوید صد بساط بن کر یہ دیکھو وہاں سے پیام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمن، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، جناب شہریار طارق شہری بھائی، جناب معین عالم کریم، جناب رضوان بھائی، جناب قاری حسین آرائی صاحب، ہمارے جتنے کیمرامینز یہاں پر موجود ہیں ان سب کو، جمی جیپ آپریٹر، ہمارے آڈیو انچارج، آڈیو ڈپارٹمنٹ پورا یہیں پر بیٹھا، ہمارے لائٹنگ کے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر کنٹرول روم میں ہمارے پروڈیوسر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور اس پوری ٹرانسمیشن میں جو لوگ شریک ہیں ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ الحمدللہ پاکستان میں آج چھٹا روزہ اختیار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 7واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 6 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج جمعرات کا دن ہے، اپریل کی 30 تاریخ 2020 عیسوی۔ ناظرین محترم، میں جب یہ نعت آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا تو اس نعت میں ایک بڑی خاص بات ہے۔ یہ سب سے پہلے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے پڑھی، پھر اس کو خورشید احمد صاحب نے پڑھا، بہت سارے نعت خوانوں نے پڑھا۔ اس میں ایک درد ہے، اور جو بھی اس وقت فراق مدینہ میں مبتلا ہے، یہ ایک بیماری ہے، میں نے تجویز کی بیماری، لوگ ادویات تجویز کرتے ہیں، میں نے بیماری تجویز کی، یہ ہے فراق مدینہ۔ مدینے سے دوری ایک بیماری ہے، اور یہ بڑی روحانی بیماری ہوتی ہے، جسمانی نہیں ہوتی، لیکن جسم کو گھول دیتی ہے۔
جسمانی نہیں ہوتی لیکن جسم کو کھول دیتی ہے، آپ کو پارا پارا کر دے گی، ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ بڑا عجیب فراق ہے۔ یہ بیماری خدا نہ خواستہ آسمان سے اتری ہوئی بلیات اور آفات کی طرح بیماری نہیں ہے، یہ بیماری نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ایک عجیب بیماری، لوگ کہتے ہیں کہ بیماری تو بیماری ہوتی ہے، یہ کیا آپ نے اس کی تشبیہ دے دی؟ سب بیماریاں بیماری نہیں ہوتی۔ ایوب کی بیماری کو بیماری کہو گے؟ حضرت ایوب کی بیماری کو بیماری کہو گے؟ کہہ سکتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوتا تھا اسے بیماری کہو گے؟ حضرت علی کو جب آشوب چشم تھا بیماری کہو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو جب سانپ نے کاٹا تھا بیماری کہو گے؟ یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لینے کی تیاریاں ہیں۔ یہ تیاریاں ہیں، یہ بیماری نہیں ہے، یہ تیاری ہے۔ یہ فراق مدینہ ایک تیاری ہے کہ جب آپ مدینہ کے عشق میں، اور مدینہ کا عشق کیا ہے؟ مدینہ کی مٹی، مدینہ کی گلیاں، مدینہ کی کھجوروں کے درخت، مدینہ کے مکانات، مدینہ کی مساجد، یہ سب کس کے دم سے ہیں؟ یہ ان کے دم سے ہیں جب اپنے ساتھی کے ساتھ نکلے تھے، اور جب ساتھی، اچھا عجیب سا واقعہ تھا، کبھی ساتھی کو اونٹنی پر بٹھاتے، کبھی خود اونٹنی پر بیٹھتے، اور ایک اور صاحب ان کے ساتھ، ایک اور صاحب ان کے ساتھ، ان کا کوئی ذکر نہیں لیتا، نام بھی نہیں لیتا۔ عامر نام کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی، عامر نام کے ساتھ ہمیشہ زیادتی، مورخین نے بھی کی۔ حضرت عامر غلام حضرت ابوبکر کی، وہ ساتھ تھے، 3 لوگ تھے۔ حضرت عامر انہیں اگلے پڑاؤ پہ مل گئے تھے جہاں پر جو انبو کا مقامات ہے، انبو کے مقام پر حضرت عامر ان کو مل گئے تھے، تو حضرت عامر ان کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی آپ ان کو بٹھاتے، کبھی وہ بیٹھتے۔ جب مدینہ قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی پر سوار ایک نورانی چہرہ، رسول کے ساتھ تو جو ہوگا نور ہوگا، سبحان اللہ، رسول کے ساتھ تو جو ہوگا نور ہوگا، رسول جس کو دیکھ لے اس کو نور آ جائے گا اس کے چہرے پہ، مطلب محبت سے دیکھ لیں، پیار سے دیکھ لیں، اور رسول تو سب کو پیار سے دیکھتے ہیں۔ رسول نے سوائے پیار سے کسی کو، مطلب رسول کے پاس پیار کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، پیار پیار پیار، مطلب تھا نہیں، کیا کچھ نہیں، مطلب نفرت نہیں تھی ان کے پاس، عداوت نہیں تھی، بغض نہیں تھا، عناد نہیں تھا۔ تو دیکھا لوگوں نے کہ کوئی اونٹنی پر بیٹھا آ رہا ہے، تو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہچانتے تھے کیونکہ بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی، اس میں یہ موجود تھے۔ عقبہ اولا کہیں گے، عقبہ یا عقبہ، بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانی، اس میں یہ دونوں بیتوں میں یہ موجود تھے حضرت سعد بن عبادہ۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو محمد مصطفیٰ نہیں ہے، وہ جو چل رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ ہیں، یہ شان ہے ان کی۔ تو جیسے ہی داخل ہوئے تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابوبکر کھجوروں والی زمین آ گئی، وہ دیکھو سامنے کھجوریں۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا؟ تو ابوبکر نے کیا جواب دیا پتہ؟ انہوں نے کہا رسول اللہ، مجھے تو شروع سے ہی سبزہ ساتھ نظر آ رہا تھا، اللہ اکبر، کھجور آپ کو دیکھ کر آ گئے ہیں، آپ کو تھوڑی پتہ کھجور والی زمین آ گئی ہے، یہ کھجوروں کے درخت آپ کو دیکھ کر آ گئے۔ یہ ہوتا ہے عشق سے اور محبت سے کلام کرنا۔ اور پھر اس کے بعد پہنچتے ہیں اور پھر ایک صدائیں گونجتی ہیں، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، مدینے کی بچیاں دف پر گیت گا رہی ہیں، رسول اللہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو مدینہ آج اس وجہ سے ہے کہ مدینہ یوں کہہ لو کہ مدینہ میرا سینہ مدینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سینے میں آرام فرما رہے ہیں، بے شک، اور آپ کے نور کی ذوفشانیاں مدینے کی زمین کو چیرتی ہوئی ان حدود کے اندر سفر کر رہی ہیں کہ جہاں سے دجال اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، تو اگر دجال کو کوئی روکے گا تو نور محمد ہی روکے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ فراق مدینہ ہے۔ بیماری ہو گئی ہے، مجھے ہو گئی ہے، کیا کریں؟ مدینہ یاد آتا ہے، اور وہاں کی باتیں، وہاں کی یادیں، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی فضا، وہاں کے انداز۔ مسعود شاہ صاحب بڑے مزے میں، آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو بڑے مزے میں بیٹھے ہیں، بیمار ہو کر آپ پاکستان آئے تھے اور پھر مدینے چلے گئے۔ آپ کو ہارٹ کی بیماری تھی، آپ پاکستان آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا واپس آ جا بھائی مدینے۔ تو شاہ صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے،
آپ کے گھر والوں پر آپ کا سایہ تادر سلام. یہ میرے پڑوسی ہیں مدینے میں, میرے پڑوسی ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنا پڑوس دے رکھا ہے اور میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. وقفے پہ جانے سے پہلے میں ہماری ٹیم ہے آئی برانڈیگو, اس کو میں مبارکباد دوں گا, پوری ٹیم ممبران کو. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آئی برانڈیگو, ان کا میں پریزیڈنٹ ہوں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پوری ٹرانسمیشن پھیلا رہے ہیں, سب کام کر رہے ہیں. آئی برانڈیگو ویری گڈ پرفارمنس. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 141ویں آیت, اس کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے آپ کے سب کے پیارے انتہائی قابل احترام جناب قاری محمد حسین آرہی صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, تبارک اللہ. ترجمہ کنز الایمان. اور وہی ہے جس نے پیدا کیے
باغ کچھ زمین پر چھائے چھائے ہوئے اور کچھ بے چھائے پھیلے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ کھاؤ، اس کا پھل جب پھل لائے، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بیجا نہ خرچو، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ دیکھیں اس کا جو ترجمہ ہے وہ جو بڑا شاندار ترجمہ ہے۔ تو اب میں آپ کو پہلے تو بتا دوں، یہ جو اس میں ذکر ہے کہ کچھ زمین پر چھائے چھائے اور کچھ بے چھائے، اللہ تعالیٰ کی شان ثنائی کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس شان کا تذکرہ فرمایا سبحان اللہ، کہ ہم نے کچھ باغ ایسے بنائے جو زمین پر چھائے چھائے ہیں، یعنی چھائے چھائے وہ باغ ہوتے ہیں جن کے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جن باغوں میں درختوں سے پھل آتے ہیں ان کو چھائے چھائے کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور کچھ زمین پر چھائے چھائے ہیں۔ بھائی زمین پر کیسے چھائے چھائے؟ انگور کی بیلیں، سبحان اللہ، زمین پر آپ کو لوکی مل جائے گی، زمین پر آپ کو تربوز مل جائے گا، زمین پر آپ کو کیلے مل جائیں گے، یہ چھوٹے خربوزے مل جائیں گے، تربوز مل جائیں گے، یہ سارے زمین پر چھائے چھائے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو زمین پر چھائے چھائے اور کچھ جو ہے وہ بے چھائے چھائے ہیں، کیا بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں بڑی خوبصورتی سے، اب آپ گننا شروع کر دیں کون کون سا پھل ہوگا، انار کا تو پھر یہ ایک پھل ہو گیا، آم کا ہو گیا، تو پھر یہ سیب کا ہو گیا۔ بہت سمپل سا جواب دے دیا کہ جن میں جو درخت ہوتے ہیں وہ زمین پر چھائے چھائے، وہ جو ہوتے ہیں وہ بے چھائے پھیلے ہوتے ہیں، اور جو زمین پر جن کے پھل اگتے ہیں وہ زمین پر چھائے چھائے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، اب آپ زمین پر چھائے چھائے درخت تلاش کرتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک مثال انگور کی ہم دیتے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے انگور کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے۔ اب اس میں فرمایا کہ جو بتایا کہ ذکر کر دیا کھجور اور کھیتی کا ذکر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ کھیتی کیا ہوتی، جب آپ زمین پر چھائے چھائے کھانے کی چیزوں کو دیکھیں گے تو گندم ہے، تو یہ جو مکئی ہوتا ہے، مکئی موجود ہے جو کھاتے ہیں ہم، چاول ہے، اور بہت سارے اس طرح تو ہم نکالیں گے تو یہ سارے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اب اس میں دیکھیں کھیت سے جو فصل کٹتی ہے اس میں کیا دیتے ہیں آپ، جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، عشر دیتے ہیں، عشر، زکوٰۃ عشر جو ہوتا ہے، عشر آپ اس میں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کا پھل کھاؤ، جب پھل لائے، اور اس کا حق دو، اللہ اکبر، عشر ادا کرو۔ عشر کا براہ راست فائدہ کسان کو پہنچتا ہے۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا زمینداری پر ٹیکس لگائیں، جو یہاں کے طاقتور زمیندار لگانے نہیں دیتے پاکستان میں، یہ وہی ٹیکس ہے عشر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمینداروں سے ٹیکس لو۔ یہ گنا خریدتے ہیں اور گندم خریدتے ہیں سستے داموں، بیچتے ہیں مارکیٹ میں مہنگے داموں، تو کسان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسان کا حق بتایا ہے، کسان کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اللہ اکبر، کسان کا بھی ذکر ہے کہ اس میں زمیندار کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا حق دو جس دن وہ کٹے۔ اب پھر یہاں پر بیجا خرچ کی بات ہے۔ اب یہ اس کو سمجھنے کے ایک تو یہ کہ جو پھل سیزن پر آتا ہے یا موسم کے وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ذائقہ، اس کی تاثیر اتنی زبردست ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، باہر آپ کو آم مل جائیں گے، مزہ ذائقہ تھوڑی ہوتا ہے وہ۔ دنیا بھر میں پاکستان کے آم مشہور ہیں، ایسے کہ وہ سیزن میں آتے ہیں، سیزن میں ملتے ہیں۔ پاکستان کا تربوز، پاکستان کا سیب، پاکستان کی کینو خاص طور پہ اورنج فیسٹیول کرتے ہیں ہمارے دوست احسن شاہ ذلدار، تو کینو یہاں کے بڑے مشہور ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ پھل اس وقت سے تمہارے لیے مباح ہے جب اس کا سیزن آئے، جب اس کا موسم آئے، کھاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ یو اے چلے جاتے ہیں، متحدہ عرب امارات، وہاں آپ کو تربوز ہر وقت ملے گا، لیکن اس تربوز کی تاثیر اور لذت موجود نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آرٹیفیشل طریقے سے اگایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم دوپہر میں ذکر رہے تھے برائلر مرغی کا، ایسے برائلر مرغی جو ہے وہ مرغی تھوڑی ہے، کیونکہ اس کی تو جنس کا ہی نہیں پتا،
بالکل اسی طرح یہ پھلوں میں بھی جنس ہوتی ہے، بالکل بالکل ہوتی ہے. پھلوں کی بھی جنس ہوتی ہے. اب جب جنس کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بتایا کہ اب اس میں جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ زیتون کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ رنگ رنگ کے کھانے اور زیتون اور انار، اس میں کھانوں کا ذائقہ، ان کی تاثیر، ان کی لذت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور جب سے یہ چیزیں پھلنا پھولنا شروع ہو جائے اس وقت سے تمہارے لیے کھانا مباح ہے. پھر فرمایا کہ یعنی جب بھی کھیتی کاٹی جائے، جب بھی پھل توڑے جائیں تو مالی کو اس کا حق دو، کسان کو اس کا حق دو. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سب سمجھا دیا. اس کے بعد فرمایا کہ لکڑی، بانس، گھاس کے سوا، لکڑی، بانس اور گھاس کے سوا جتنی پیداوار زمین میں ہوتی ہے اس پر کسان کو اس کا حق دینا واجب ہے. اللہ اکبر. اللہ. یعنی آپ کو واجب پڑے گا. اور پھر یہ بتایا کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے جب یہ ترجمہ میں پڑھتا ہوں کہ اس میں جو ترجمہ بیجا خرچ جو ہے نا، میں اس پر تھوڑی سی بات کروں. بیجا خرچ، دیکھیے بیجا خرچ کیا ہوتا ہے؟ بیجا خرچ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت مال ہے، آپ نے سارا مال خرچ کر دیا، صدقہ دینے سے بھی ہاتھ روک لیا، بیوی بچوں کو بھی کچھ نہیں دیا، اور آخر میں فقیر ہو کر بیٹھ گئے. یہ بیجا خرچ ہے. یہ جو آپ نے کچھ نہیں بچایا. بچا کے رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بچا کے رکھنا جس کو کہتے ہیں بخیلی، جو بخل ہے. بے شک. یعنی آپ بچا کے ایسا رکھیے جو کنجوسی میں آ جائے. اور ایک بچا کے رکھنا وہ ہے کہ جو آپ نے بچا کے رکھا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. تو اگر آپ نے وہ اپنے اہل عیال کو کچھ نہیں دیا اور فقیر بن بیٹھے تو امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ خرچ بیجا ہے، اور اگر صدقہ دینے سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بیجا اور داخل اسراف ہے. جیسا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور جو اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جاوے، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی اطاعت کے سوا کسی بھی کام میں جو مال خرچ کیا جائے اگر وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اسراف میں داخل ہے. اللہ. اللہ. میں تو آپ کو حدیث سے بیان کر رہا ہوں، بے شک. حضرت سعید بن مسیب، میں تو حدیث سے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. پھر یہ بھی ہے کہ مطلب یہ کہ اس کا مطلب یوں سمجھ لیں آپ کہ اور کیا کام ہے اللہ کی اطاعت سے. میں بتاتا ہوں اور یہ کام ابھی بتاتا ہوں. جوئے میں، شراب نوشی میں، نشوں میں، مختلف قسم کی ادویات میں جو آپ استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم وہ ادویات جو نشے کی ہیں، یہ معصیت میں خرچ کر رہے ہیں آپ. یعنی بیوی بچے گھر میں خاموش بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ کھانے کو مل نہیں رہا اور آپ نشے میں لگا دیے سارے پیسے. آپ نے یہ میں کچھ لوگوں کی بات کروں، یہ سمجھ رہے ہوں گے لوگ. اور یہ پسماندہ علاقے ہیں جہاں 4-4 5-5 بچے اپنے بابا کا شام کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بابا جو ہیں وہ جہاز اڑاتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ وہ جہاز اڑا رہے ہیں اور انہوں نے جہاز اڑانا شروع کر دیا اور بچے گھر میں بھوکے ہیں، وہ جہاز اڑاتے پھر رہے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں اپنے باپ کو. اور پھر اس میں ایک گٹکا آ گیا، گٹکے نے اور تباہی مچا دی. گٹکے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو گلے کاٹنے پڑ گئے. یعنی جب آپ تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے تو آپ کی ووکل کارڈز کاٹ دیے جاتے ہیں، آواز بولنے کے قابل آپ کی نہیں رہتی. ووکل کارڈز ہوتے کٹ جاتے ہیں، ویسے وہ تو ویسے چونے سے کٹ جاتے ہیں. بالکل. اس میں افیم بھی ڈالی جاتی ہے. افیم بھی ڈالی جاتی ہے. اب آپ بتائیں افیم کے لیے، گٹکوں کے لیے تو آپ کے پاس پیسے ہیں، بچے کے دودھ کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس بیوی کا خیال کرنے کے لیے پیسے. یہ ہے وہ بیجا اسراف جس کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے اپنے حبیب کے ذریعے سے بیان فرما دیا. یہ وہ بیجا اسراف جو میں سعید بن مسیب کی حدیث بیان کرتے ظاہر اللہ کے رسول کا ذکر فرمایا. اور پھر یہ ہے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کام میں، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں اگر خرچ نہیں کیا، اگر اللہ آپ کے پیسے ہیں، اب یہ بالکل آپ حج کی طرف آ جائیں، آپ کو پیسے آپ حج کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے آپ نے حج نہیں کیا یہ بھی اسراف ہے. اللہ. کیونکہ اب یہ کہیں اور خرچ ہو جائے گا جبکہ یہ حج کے لیے تھا. کیونکہ اب تمہارے اتنا پیسہ تھا، تمہیں کیا پتا تم ہر وقت مالدار رہو گے؟ کسی کو پتا تھا کورونا آنے سے پہلے کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے؟ اللہ. ایک سوال کر رہا ہوں، زندگی کا بھی نہیں پتا. لیکن مکرم بھائی کسی کو یہ پتا تھا کہ کورونا آنے سے پہلے جو بڑے بڑے خوشحال لوگ تھے آج ان کے کاروبار بند ہو گئے. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم پہلے حج کر لیتے. دیکھیں میں بڑا باریک، یہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، میں باریک نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے حج روکا اپنا، آپ بھی آگے آپ بھی سنیے اس بار، آپ ماشاءاللہ 2 حج کر چکے ہیں، جنہوں نے حج روکا اپنا، پیسے تھے اگلے سال کرتے کرتے
آج کورونا آ گیا, اب حج کرنے نہیں جا سکتے. اب خدا نہ خواست, یہ تو خیر ایک الگ پینڈیمک ہے, اس میں جو جس کی نیت ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن جب آپ کر سکتے تھے آپ نہیں کر پائے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جو کہ مولا علی نے بھی بیان فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود, پیسہ ہونے کے باوجود, تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے باوجود جس نے حج نہیں کیا وہ ایسے مرا جیسے یہودی نصرانی کی موت مرا. یعنی آپ سوچیں کتنی سخت وعید ہے. آج میں اس کو تحدیث نعمت کے لیے بیان کر رہا ہوں. خدا کی قسم یہ فخر نہیں, خدا کی قسم یہ مان نہیں, خدا کی قسم یہ غرور نہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ غرور, مان اور ریا ہو تو اسے قبول ہی نہ فرمانا. لیکن میں تحدیث نعمت کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی جوانی کے شروع دنوں میں 5 حج کر لی. اب اس لیے کر لیے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, کچھ نہیں پتہ ہوتا انسان کی زندگی کا. خدا کی قسم آج احساس ہو رہا ہے کہ زندگی کیا ہے. ایک بلبلا کسی بھی وقت زندگی کا بلبلا پھٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اب اللہ تعالیٰ جب بھی اس پینڈیمک سے باہر نکالے, جن کے پاس پیسے موجود ہیں, میں نے بڑے بڑے پاسپورٹ دیکھے ہیں جن پر امریکہ کے ویزے لگے ہوئے تھے. جا سکتے ہو آج امریکہ, اللہ, لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ارے مکے مدینے کا ویزا لگواؤ, اللہ بے شک, اور ایک دفعہ وہاں کی زیارت کر کے ضرور آؤ, حج کر لو. اب یہ جب پینڈیمک ختم ہو, سب لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے. پاکستان میں جو طبقہ مالدار طبقہ ہے, مجھ سے مخاطب ہو, غریبوں سے مخاطب نہیں ہوں میں. غریبوں تم فکر مت کرو, اگر تم حج پہ نہیں بھی جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول کر لیا ہے. تم فکر مت کرنا. غریبوں کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, مساکین کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ حج در حقیقت مال خرچ کرنے کا نام ہے. یہ امیروں سے مخاطب ہوں میں. اپنا مال خرچ کریں, صاحب حیثیت, صاحب استطاعت, جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے, تو آپ ضرور حج پر جائیے گا. اور اس وقت سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا, زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے یہ حج, ایک ہی مرتبہ فرض ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. آپ جائیے, ضرور جائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے نکالے, تب ہمیں پتہ ہوگا کہ اسراف کس کو کہتے. اور وہاں جا کے خوب خرچ کیجئے گا. مکے میں جتنا خرچ کرو گے پاکستان میں اس سے زیادہ ملے گا واپس. اللہ یہ ہم نے تو بھائی دیکھا ہی ہے. بے شک, ایسے ہی ہوتا تھا احمد رضا, ایسے ہی. ہم لوگ وہاں کیا بلکہ کتنا خرچہ کرتے تھے. میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب, آپ کے ساتھ میں نے سفر کیا حج کے دنوں میں ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا, اور مجھے یاد ہے کہ 1000 ریال میں ہماری ڈیل ہوئی تھی. آپ نے 1500 ریال اس کو مدینہ منورہ پہنچ کے دیا, اور وہ 500 ریال ایکسٹرا لے کے اتنا خوش ہوا, اس نے اتنی دعائیں دی کہ مجھے جو ہے وہ پتہ ہے وہ مدینے کا مقامی تھا. چونکہ ہمیں مدینے کی باتیں بتاتے جا رہا تھا, اس کی آنکھیں دیکھ رہے تو سرمگی آنکھیں تھیں. میں نے کہا مدینے کا مقامی خوش ہو جائے گا یہ. تو یہ آپ وہاں خرچہ کریں. دیکھو یار, خرچہ اگر وہاں نہ کیا, خرچہ جنت میں کرتے ہیں نا, تو مدینہ جنت ہے, جنت میں خرچہ کرو, جتنا خرچہ کر سکتے ہو کرو, مکے میں کرو, مدینے میں کرو. اور ہمارا بھائی تو ہر سال جایا کرتا تھا. کتنے سال گئے تم رمضان میں؟ تقریباً مطلب یہ کتنے برس گزرے؟ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 7-8 تو مجھے پتہ ہے 7-8 سال آپ نے وہاں پر اعتکاف کیا ہے. دونوں حرمین میں میں نے تقریباً 2 مرتبہ اعتکاف کی سعادت حاصل کی. رمضان وہی گزارتا تھا, یہ وہی گزارتا تھا. بہت ماشاءاللہ اس نے بڑا, یعنی یہ وہاں چلا جاتا ہے, کہتا تھا میں بریک لے رہا ہوں اس کے بتا, یہ وہاں چلا جاتا تھا کہ مجھے نہیں یہاں کوئی ٹرانسمیشن کرنی کچھ. یہ تو میں نے زبردستی بٹھایا. جی زبردستی بٹھایا. جی ایسا ہی ہے. یہ نہیں بیٹھ رہا تھا بھائی, یہ 2006 میں بیٹھا, 2007 میں بیٹھا, 9 میں ایک مرتبہ بیٹھا, اس کے بعد نہیں بیٹھا ہے. وہ اس لیے نا ڈاکٹر صاحب, ناراض ہو کے چلے جاتا تھا. اور کہاں گیا بھائی ناراض ہو کے؟ مکہ چلا گیا. یہ کیا بات ہوئی یار؟ اور مکہ کا مجھ کو پھر کہتے ہیں بھائی وہاں سے کہ سنانا مت ہمیں. وہاں قرآن کھول کے بیٹھا ہوا عامر لیاقت کے بدعائیں دینا شروع کر. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے نا, میں نے جو فیصلہ کیا اس کے بعد جو واقعات ہوئے, کتنے بڑے لوگ, میڈیا کے ٹاپ موسٹ لوگ, زندگی جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں, مطلب ان کو موقع نہیں مل سکا اگلے سال کا. کہ کسی کو پتا تھا جنید جمشید اتنی جلدی چلے جائیں گے, کسی کو پتا تھا امجد صابری چلے جائیں گے, کسی کو پتا تھا ذوالفقار علی حسینی جیسے ثنا خان چلے جائیں گے, راشد اعظم چلے جائیں گے. تو زندگی اتنی مختصر ہے نا. تو یہ میں اس لیے سوچتا تھا کہ یہ ایک رمضان جو ہے میرے اعمال میں شامل ہو جائے. یہ تو اب اس سال میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں نا, جو پڑھ رہا ہوں اگلے سال کسی کو یاد بات بھی نہیں ہوگا. کسی کو یاد نہیں ہے. سب یہ صحیح کہہ رہے ہیں, سب سامنے کی منہ دیکھی کی باتیں ہوتی ہیں, سب بھول جاتے ہیں. ہمارا بھول جاتے ہیں لوگ, اور ایسی گالیاں دینے والے, تمہیں کچھ یاد نہیں آیا, ہم نے کچھ کیا بھی تھا زندگی میں, کبھی کچھ کیا بھی تھا. ایک آپ کی برائی ہونے کی دیر ہے بس, آپ کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر ایسا پانی پھیریں گے تو دنیا سے کچھ لینا ہی نہیں ہے, اللہ سے لینا ہے. یہ سوچ کے جاتا اس کے حبیب سے لینا ہے, بیٹھ جاتا اور وہ ایک اور اللہ کا مسئلہ ہے کہ
اللہ کا معاملہ یہ مسئلہ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، اللہ کا معاملہ یہ انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، بھولتا نہیں ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہاں تھوڑی کروں گا. جی اللہ کے چرچے کی محفل فرشتوں کی محفل ہے، وہاں چرچے ہوتے ہیں. زمینوں پہ تھوڑی چرچے ہوتے ہیں، آسمانوں پہ چرچے ہوتے ہیں. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. یہ کتنی بڑی آیت ہے. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکروں میں سے نہ ہو جانا، تو پھر میں تمہارا چرچا کروں گا. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا